بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ناظرین، آج میں آپ کو چنگیز خان اور سکندر اعظم کی قبریں کہاں ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیجیے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تاریخ اسلام میں ہے، جب چنگیز خان کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو فلاں درخت کے نیچے مجھے دفنا دینا۔ انتقال ہوا، درخت کے نیچے دفنایا گیا۔ اتفاق سے دوسرے روز بارش شروع ہوئی اور 6 ماہ تک بارش ہوتی رہی۔ وہ جگہ جنگل میں تبدیل ہو گئی اور وہ درخت اس جنگل میں مل گیا۔ لوگوں کو پتہ نہ رہا کہ چنگیز خان کو کس درخت کے نیچے دفنایا گیا تھا۔ وہ ظالم قوم جنہوں نے بیک وقت میں 20 لاکھ انسانوں کو قتل کیا، جو گھوڑے کی پشت سے 3 روز تک اترتے نہیں تھے۔ پیاس لگتی تھی تو گھوڑے کی پشت پر خنجر مارتے، کٹورا ساتھ ہوتا، کٹورے کو خون سے بھرتے اور اسے پی جاتے۔ یہ ان کا پانی تھا۔ آج ان کے سردار کی قبر کا ٹھکانہ نہیں۔ خطبات تقیم الاسلام میں حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے لکھا ہے کہ سکندر اعظم کی قبر عراق کے بابل کے کھنڈرات میں ہے، لیکن قبرستان میں کوئی صحیح قبر نہیں بتا سکتا۔ جب کوئی سیاح سیر کو یا تفریح کو جاتا ہے تو وہاں کے گائیڈ کچھ قبروں کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ انہی قبروں میں ایک قبر سکندر اعظم کی ہے۔ جس انسان نے دنیا کو فتح کی، آج اس کی قبر کی نشاندہی مشکل ہے۔ اس لیے انسان اپنے ایمان اور اعمال بنانے کی فکر کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو جائے کہ لوگ اس کے لیے دعا کریں۔ تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو۔ اللہ حافظ۔